ذرا غور سے سنو، دن بھر سب کے سامنے مسکراتے رہتے ہو، مگر رات کو دل رونے لگتا ہے۔ رات کو دماغ خاموش نہیں ہوتا، کیونکہ دن میں دل کو بولنے نہیں دیا جاتا۔ دن میں مصروفیات ہوتی ہیں، رات میں حقیقت سامنے آتی ہے۔ بستر نرم ہوتا ہے، مگر دل بھاری ہوتا ہے۔ آنکھ بند ہوتی ہے، مگر سوچ جاگ رہی ہوتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ نیند کیوں نہیں آتی، سوال یہ ہے کہ دل کو سکون کیوں نہیں ملتا۔ سکون دنیا کی چیز نہیں ہے، سکون دل کی حالت ہے، اور دل اللہ کے بغیر خالی رہتا ہے۔ دن میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، رات میں اللہ ہمیں یاد آتا ہے، مگر تب دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ رات انسان کو آئینہ دکھاتی ہے کہ اصل میں وہ کتنا ٹوٹا ہوا ہے، کتنا اکیلا ہے، کتنا تھکا ہوا ہے، کتنا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اوور تھنکنگ بیماری ہے، حقیقت میں اوور تھنکنگ روح کی چیخ ہے۔ روح کہہ رہی ہوتی ہے مجھے سکون چاہیے، اور انسان کہہ رہا ہوتا ہے مجھے نیند چاہیے۔ حالانکہ نیند جسم کو چاہیے، روح کو نہیں۔ سکون روح کو چاہیے، اور روح کا سکون صرف اللہ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی رشتہ، کوئی دوستی، کوئی محبت روح کو مکمل نہیں کر سکتی، کیونکہ روح کو صرف اللہ چاہیے، اور اللہ کے بغیر وہ ادھوری ہے۔ رات کو دماغ اس لیے نہیں سوتا کیونکہ دن میں ہم نے دل کو بھوکا رکھا ہوتا ہے۔ نہ ذکر، نہ دعا، نہ شکر، نہ توبہ، صرف دنیا، صرف موبائل، صرف لوگ، صرف مقابلہ، صرف پریشانی۔ پھر رات کو دل کہتا ہے اب مجھے وقت دو، مگر رات وقت نہیں، رات حساب مانگتی ہے کہ آج کیا کمایا، دنیا یا آخرت، پیسہ یا سکون، لوگ یا پھر اللہ۔ رات کو سوچیں اس لیے آتی ہیں کیونکہ دن میں ہم بھاگتے رہتے ہیں، اور بھاگتے ہوئے سچ سے نہیں بچا جا سکتا۔ رات کو سچ سامنے آتا ہے کہ زندگی کا مقصد بھول گئے ہو، کہ دل کو غلط جگہ لگا بیٹھے ہو، کہ سکون باہر ڈھونڈ رہے ہو، حالانکہ سکون اندر ہوتا ہے، مگر اندر اللہ نہیں ہے، اس لیے اندر شور ہے۔ دماغ شور نہیں کرتا، دل شور کرتا ہے۔ دماغ تو بس پیغام سنتا ہے کہ دل خالی ہے، دل تھکا ہوا ہے، دل راضی نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے، اور جس کا دل مطمئن نہ ہو اس کی آنکھ کیسے سوئے گی۔ لوگ کہتے ہیں میوزک سن لو، کچھ ریلز دیکھ لو، ڈرامہ دیکھ لو، مگر یہ سب نیند لاتے ہیں، سکون نہیں۔ نیند وقتی ہے، سکون دائمی ہے، اور دائمی سکون صرف اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے خبردار، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ نیند کی گولی دل کو نہیں بھرتی، ذکر دل کو بھرتا ہے۔ ڈاکٹر دماغ دیکھتا ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے دوا لو، اللہ کہتا ہے دعا کرو۔ دوا وقتی ہے، دعا ہمیشہ رہے گی۔ رات کو جو بے چینی ہے وہ اصل میں اللہ کی طرف بلاوا ہے کہ آ جا، مجھ سے بات کر، رو لے، شکوہ کر لے، میں سن رہا ہوں۔ مگر ہم کس سے بات کرتے ہیں؟ موبائل سے، انسانوں سے، خود سے، اللہ سے نہیں۔ اس لیے جواب نہیں ملتا۔ رات کہتی ہے رب کو یاد کر، دل کہتا ہے تھک گیا ہوں، حالانکہ اصل تھکن اللہ سے دوری ہوتی ہے، جسم کی نہیں، روح کی ہوتی ہے، اور روح کو آرام سجدے میں ملتا ہے، بستر میں نہیں۔ ہماری راتیں سوتی ہیں اور دل جاگتے ہیں کیونکہ دل بھوکے ہیں، اور بھوکا دل شور ہی کرتا ہے۔ رات کا سکون صرف ایک نسخہ ہے، سچا توبہ، سچے نماز، سچا ذکر، سچا یقین، دل کا اللہ سے جڑنا اور دنیا سے دور ہونا۔ جب دل ہلکا ہوتا ہے تو دماغ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب گناہ کم ہوتے ہیں تو خیالات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ جب آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو سینے سے بوجھ بھی نکل جاتا ہے۔
یہ دنیا نیند نہیں دیتی، یہ دنیا صرف تھکان ہی دیتی ہے۔ نیند صرف اللہ دیتا ہے، سکون صرف اللہ دیتا ہے، چین صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر تو رات کو بے چین ہے تو سمجھ جا اللہ تجھے بلا رہا ہے۔ اللہ تجھے کہہ رہا ہے میرے پاس آ، مجھ سے بات کر، مجھ سے مانگ، مجھ پر سب کچھ چھوڑ، میں معاف کر دوں گا۔ تو مجھ سے معافی مانگ کے تو دیکھ، دنیا تجھے کبھی کافی نہیں لگے گی، اللہ تجھے ہمیشہ کافی لگے گا۔ رات کا شور اصل میں اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ واپس آ جا، دل صاف کر، زندگی بدل، نماز سے جڑ جا، قرآن سے جڑ جا، سجدے سے جڑ جا۔ پھر دیکھ رات خود چپ ہو جائے گی، دماغ خود سو جائے گا، دل خود مسکرا دے گا، کیونکہ اللہ کا ساتھ کبھی بے چینی نہیں ہوتی، کبھی تنہائی نہیں ہوتی، کبھی اندھیرا نہیں ہوتا، صرف نور ہوتا ہے، صرف چین ہوتا ہے، صرف سکون ہوتا ہے۔ رات عبادت کا وقت ہے، رات محبت کا وقت ہے اللہ سے، رات توبہ کا وقت ہے، رات معافی کا وقت ہے، رات آنسو کا وقت ہے، رات سجدوں کا وقت ہے۔ فرشتے اترتے ہیں، اللہ پکارتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رونے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی گناہ چھوڑنے والا، ہے کوئی دل دھونے والا، مگر ہم نہیں سنتے، مگر ہم اپنی دنیا میں ہی گم رہتے ہیں۔ ہم بس لوگوں میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی زندگی کی طرف غور نہیں کرتے، اسی لیے دماغ نہیں سوتا، اسی لیے روح تھکی ہوتی ہے، اسی لیے دل اداس رہتا ہے، کیونکہ روح کا کھانا صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ہم روح کو بھوکا رکھتے ہیں، جسم کو کھلاتے ہیں، روح کو بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بے چین کیوں ہیں، پھر کہتے ہیں نیند کیوں نہیں آتی۔ اصل میں روح رو رہی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں دماغ بول رہا ہے۔ روح اللہ چاہتی ہے اور ہم دنیا دے رہے ہوتے ہیں اسے۔ یہ مس میچ بے چینی پیدا کرتا ہے، یہ گیپ اوور تھنکنگ پیدا کرتا ہے، یہ دوری رات کو بھاری بنا دیتی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے رات سکون والی ہو تو دن کو نماز والی بنا، اگر تو چاہتا ہے نیند اچھی ہو تو زندگی صاف بنا، اگر تو چاہتا ہے دماغ چپ رہے تو دل اللہ کے حوالے کر دے۔ جو اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے وہ فکر سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ ڈر سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ دنیا چھوٹی لگتی ہے، قبر یاد آنے لگتی ہے، آخرت قریب لگنے لگتی ہے، پھر رات ڈراؤنی نہیں لگتی، پھر رات دوست لگتی ہے، کیونکہ رات اللہ سے ملواتی ہے اور دن دنیا سے ملواتا ہے۔ جو رات اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اداس نہیں ہوتا، وہ کبھی بے چین نہیں ہوتا، اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اس کا دماغ پرسکون ہوتا ہے، اس کی روح زندہ ہوتی ہے، اور جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ محفل میں بھی تنہا ہی رہتا ہے، وہ ہنسی میں بھی روتا ہی رہتا ہے، وہ بستر پہ بھی سکون والی نیند میں بھی تھکا ہوا ہی رہتا ہے، وہ نیند میں بھی بے چین ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کا مسئلہ دنیا نہیں، اس کا مسئلہ اللہ سے دوری ہے۔ جب بندہ اللہ کے قریب آتا ہے تو ہر مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے، ہر غم ہلکا ہو جاتا ہے، ہر رات سکون والی ہو جاتی ہے، اور ہر نیند عبادت بن جاتی ہے۔ پھر بستر پہ سکون ملتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کے پاس اللہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا نیند کا علاج نہیں ہے، یہ دنیا صرف مصروفیات کا نشہ ہے۔ اصل دوا ذکر ہے، اصل دوا نماز ہے، اصل دوا توبہ ہے، اصل دوا دعا ہے، اصل دوا سجدہ ہے، اور سب سے بڑی دعا اللہ پر بھروسہ ہے۔ جو بھروسہ سیکھ گیا وہ سونا سیکھ گیا، وہ جینا سیکھ گیا، وہ مرنا سیکھ گیا، کیونکہ اسے پتہ ہے میرا رب زندہ ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سن رہا ہے، میرا رب مجھے سنبھال رہا ہے، تو پھر مجھے ڈر کس بات کا، تو پھر مجھے فکر کس بات کی، تو پھر مجھے نیند کیوں نہ آئے۔
رات صرف ان کی باری ہوتی ہے جو اللہ سے بھاگے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں ان کی رات رحمت ہوتی ہے، ان کی تنہائی عبادت ہوتی ہے، ان کا رونا دعا ہوتا ہے، ان کی خاموشی ذکر ہوتی ہے، ان کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا پر نہیں، لوگوں پر نہیں، اپنے آپ پر نہیں، صرف اللہ پر۔ اور جو اللہ پر سب کچھ چھوڑ گیا اس کا دماغ خاموش ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی روح ہلکی ہو جاتی ہے اور نیند اسے خود آ جاتی ہے، بنا گولی کے، بنا ڈاکٹر کے، بنا دوا کے، صرف دعا کے، صرف دعا سے، صرف یقین سے، صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ یا اللہ ہمارا دل صاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہماری راتوں کو روشن کر دے، یا اللہ ہمارے دماغ کو چپ کر دے، یا اللہ ہماری بے چینی ختم کر دے، یا اللہ ہماری تنہائی کو عبادت بنا دے، یا اللہ ہماری نیند کو سکون بنا دے، یا اللہ ہماری زندگی کو اپنی یاد بنا دے، یا اللہ ہمیں دنیا سے ہلکا کر دے اور اپنے سے بھاری کر دے، تاکہ جب ہم سوئیں تو تیری رحمت میں سوئیں، تیرے بھروسے پر سوئیں، تیرے حوالے پر سوئیں، اور جب اٹھیں تو شکر کے ساتھ اٹھیں، ذکر کے ساتھ اٹھیں، نماز کے ساتھ اٹھیں، یقین کے ساتھ اٹھیں، سکون کے ساتھ اٹھیں، کیونکہ یا اللہ دل کا سکون، دماغ کا چین، روح کی نیند صرف تو دیتا ہے، نہ پیسہ دیتا ہے، نہ لوگ دیتے ہیں، نہ دنیا دیتی ہے، صرف تو ہی دیتا ہے، تو کوئی بھی چھین نہیں سکتا، نہ انسان، نہ حالات، نہ وقت۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں دنیا سے بچا لے، ہمیں گناہ سے دور کر دے، ہمیں سجدوں سے جوڑ دے، ہمیں ذکر کا نشہ دے، ہمیں دعا کا مزہ دے، ہمیں تہجد کا سکون دے، ہمیں رو کر رات گزارنے کا موقع دے، ہمیں تیری عبادت کرنے کا موقع دے، ہمیں ٹوٹ کر سجدہ کرنے کا موقع دے، ہمیں مر کر جینا سکھا دے، تاکہ جب رات آئے تو ڈر نہ ہو، فکر نہ ہو، بے چینی نہ ہو، صرف تو ہو اور میں ہوں، اور تیرا ذکر ہو، اور تیرا نور ہو، اور تیرا سکون ہو، پھر رات بھی جنت لگے، پھر زندگی بھی آسان لگے اور موت بھی تحفہ لگے۔ یا اللہ ہماری رات خوبصورت بنا دے، یا اللہ ہماری سوچ سدھار دے، یا اللہ ہمارے دل کا دکھ بدل دے، یا اللہ ہمیں اپنی طرف موڑ دے، تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں، آج رات سکون سے سوئیں، کیونکہ آج دل اللہ کے پاس ہے، کیونکہ آج دماغ اللہ کے حوالے ہے، کیونکہ آج روح اللہ کے ساتھ ہے، اور جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی بے چینی نہیں ہوتی، صرف سکون ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ سکون دے جو دنیا نہیں دے سکتی، جو پیسہ نہیں دے سکتا، جو لوگ نہیں دے سکتے، جو صرف تو ہی دے سکتا ہے۔ یا اللہ ہماری نیند کو رحمت بنا دے، یا اللہ ہماری تنہائی کو عبادت بنا دے، یا اللہ ہماری خاموشی کو ذکر بنا دے، یا اللہ ہماری زندگی کو جنت کا راستہ بنا دے، یا اللہ ہمیں سکون دے دے، تاکہ جب ہم سوئیں تو تو راضی ہو، اور جب اٹھیں تو تو خوش ہو، اور جب مریں تو تو مل جائے ہمیں، کیونکہ اصلی سکون، اصلی نیند، اصلی چین، اصلی خوشی صرف تیری ملاقات میں ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، دنیا سے آزاد کر دے، غم سے بچا لے، بے چینی سے نکال لے، اور اپنی یاد میں بسا لے، تاکہ ہماری رات بھی تجھ سے ہو، ہمارا دن بھی تجھ سے ہو، ہماری نیند بھی تجھ سے ہو، ہماری ہر سانس تجھ سے ہو۔ یا اللہ تو کافی ہے، تو ہی کافی ہے، تو ہی کافی رہے گا، نہ ہمیں دنیا چاہیے، نہ ہمیں لوگ چاہیے، بس تیرا سکون چاہیے، بس تیرا قریب ہونا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمارے دل کا بوجھ ہلکا کر دے، یا اللہ ہمارے دماغ کو اپنی یاد سے بھر دے، یا اللہ ہماری راتوں کو سجدے بنا دے، یا اللہ ہماری بے چینی کو عبادت بنا دے، اور ہمیں وہ سکون دے جو صرف تو ہی دے سکتا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔